ایڈز جب کوئی شخص بد چلنی کی زندگی میں متعدد عورتوں یا مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات استوار کرتا ہے تو ان خواصوں کے دوران نہ جانتے ہوئے بھی کسی بھی مرحلہ پر ایڈز کا وائرس اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جسم میں جانے کے بعد وہ خون کے سفید خلیوں یعنی لیمفوسائٹس کے ساتھ جنگ لڑ کر جسم کو اس کے دفاع کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے، یعنی یہ بیماری جسم میں قوت مدافعت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو پھر ایسے شخص کو ہر بیماری بہت جلدی لگ جاتی ہے اور ٹھیک ہونے میں نہیں آتی۔ اکثر مریضوں کو ابتدا میں بخار چڑھتا ہے اور جسم کی لمفائی گدودیں پھول جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ پسینے، تھکن، بھوک کی کمی، جسم میں دردیں، سر درد، چھاتی، کمر یا پیٹ پر سرخ داغ، اس کے 3 سے 14 ہفتوں کے اندر کسی علاج کے بغیر ہی تمام علامات ختم ہو جاتی ہیں۔ خون کا اگر معائنہ کیا جائے تو اس میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی۔ لمفائی غدودوں کا ورم جاری رہتا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے جسم پر 2 سے زیادہ مقامات پر غدودیں 3 ماہ سے زیادہ عرصہ متورم رہیں تو ایسے مریض توجہ کے مستحق ہیں۔ مریض کو زیادہ علامات نہیں ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ تھکن، بیزاری، رات کو پسینے آنا، بھوک میں مسلسل کمی اور اسہال ہونا، وزن میں کمی لاتے رہتے ہیں۔ جن مریضوں میں یہ علامات مسلسل چل رہی ہوں اور ساتھ ہی نمونیا اور جلد پر پھٹ جانے والی رسولیاں ہوں تو ایسے لوگ ایڈز کی بدترین قسموں کا شکار ہوتے ہیں۔ ایڈز سے پیدا ہونے والی بیماریاں یہ ہیں: پیٹ میں متعدد اقسام کے کیڑے، سوزشیں، اسہال، پیچش، گردوں، پھیپھڑوں اور جگر میں سوزش، خون کے سفید دانوں میں کمی، پھپھوندی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں، یعنی ایسا مریض مکمل طور پر جراثیموں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ ایلیزا ایڈز کا ابتدائی ٹیسٹ ہے۔ اس میں مریض کا خون لے کر ٹیسٹ کے مختلف مراحل سے اسے گزارا جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مریض کو ایڈز ہے یا نہیں۔ اس مرض کی احتیاطی تدابیر یہ ہیں: ایڈز کے وائرس مریض کے خون، بلغم، تھوک، پیشاب، حتیٰ کہ آنسو میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ مریض اپنی نجاستوں کو علیحدہ سے جلائیں اور کسی بچے کا منہ نہ چومیں۔ مریض کے خامد یا اس کی بیوی کا ایلیزا ٹیسٹ ضرور کروایا جائے۔ مریض کے خامد یا بیوی کا ٹیسٹ بے شک کلیئر ہی کیوں نہ ہو، ان کو بچہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ایڈز کا وائرس بڑا نازک ہے، یہ جسم سے باہر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مریض کا علامات کے مطابق علاج کیا جائے۔ طب جدید میں اس مرض کا آج تک علاج دریافت نہیں ہو سکا۔